آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اٹس ناٹ ریئلی ہارمفل ٹو ڈو اٹ، اونلی یو ہیو ٹو پش دا بٹن ونس، لائک کہ ایک بات دبانا ہی ہے نا، تو دبا دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ خیر، موضوع ہے کہ میں آج ایک شعیب بن عزیز، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور نامور شاعر ہیں، مگر جو اللہ لوگ شاعر ہوتے ہیں نا، جو دنیا سے بھاگتے ہیں یا مایوس ہیں، بیزار ہیں دنیا سے، کیونکہ ایک بہت مشہور زمانہ شعر ہے، میرے لاہور پر بھی ایک نظر کر، میرے لاہور پر بھی ایک نظر کر، تیرا مکہ رہے آباد مولا، تیرا مکہ رہے آباد مولا۔ ایسی دعا کبھی سنی، اور اتنے تغزل کے ساتھ، اتنے فسوں کے ساتھ، اتنے گداز کے ساتھ، اور ایسی حساسیت کہ سینہ بہار آ جائے۔ یہ شعر مجھے دو وجوہات کی بنا پر آج یاد آیا کہ ایک تو جب میں لاہور میں فوگ دیکھتا ہوں، روز سنتا ہوں کہ پہلے نمبر پر ہے دنیا میں غلاظت میں، گندگی میں، یا دوسرے نمبر پہ ہے، اور ایٹ دا موسٹ کبھی کبھی 3 نمبر پہ چلا جاتا ہے کہ اسکول بھی بند ہو رہے ہیں 3 دن، آفیسز بھی بند ہو رہے ہیں، اور صرف خبروں کی حد تک ہے، یا عدالت کچھ نوٹس لیتی رہتی ہے، حکم جاری کرتی رہتی ہے، اور انتظامیہ کو کوئی اتنا ہوش نہیں ہے کہ فصلوں کی ان کا فضلہ بھی جلایا جا رہا ہے، اور فیکٹریز بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں، اور کلائمیٹ کی وجہ سے ہم کیسے برباد ہوئے ہیں۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ 30 سے 40 ارب ڈالر کا لاس کر بیٹھے ہیں، لوگ دربدر ہیں، بے گھر ہیں، پانی میں گھرے ہوئے ہیں، روٹی کو محتاج ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، مگر ہمیں عقل نہیں آئی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس کا شکار ہیں، اور پھر بد انتظامی، بھوک، غربت، جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ مگر خبر ہے کہ توشہ خانے کی گھڑی کا آڈیو پھر آ گیا، اور وہ گھڑی خریدنے والا بھی جس پر الزام تھا گھڑی خریدنے کا، پھر یہ تیرا مکہ رہے آباد مولا، اس پر ایک اور آج اہم خبر ہے، وہ میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا، کہ دل سے خوشی کی جو ایک سانس نکلتی ہے نا کبھی کبھی، کہ مولا تیرا مکہ رہے آباد مولا، کہ مہربانیاں کرم بھی ہوں تو اس کے لیے بھی یہی کہا جائے گا، اور جب دل سے ہوک اٹھ رہی ہو تب بھی یہی کہا جائے گا۔ تو خیر، میں اس پر بالکل بات نہیں کروں گا، توشہ خانے پہ، گھڑی بیچنے والے پہ، بس گھڑی بیچنے والے کے ویڈیو پہ اتنا کہوں گا کہ اس نے کہا کہ جی نہ میں نے سائن کیے، نہ میری رسید ہے، اور اس کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ ہو گیا، مجھے دکان بیچنا پڑی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ دکان کیوں بیچنا پڑی، کاروبار کیوں تباہ ہو گیا۔ جو اندر راز کی بات ہے وہ لگتا ہے کہ جب اس کی رسید جمع کرائی گئی تو وہ جو میرے دائیں بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے سر پہ بھی ہیں، میرے بیک پہ بھی کھڑے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ میری آپ کی شہرت کے قریب تک موجود رہتے ہیں، کہ کون کیسے سانس لے رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، سوچنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ معلوم کرو کیا سوچ رہا ہے۔ تو وہ پیچھے لگ گئے تھے اس گھڑی والے کے کہ یہ بتا، یہ تو نے کتنے کی خریدی، کتنے کی بیچی، یا رسید کے کتنے پیسے لیے، گھڑی تو تو نے نہیں لی، تیری اوقات نہیں تھی، مگر تو نے رسید پیسے لے کے دیے۔ اور پھر زلفی بخاری کا مرشد مرشد، کیا عجب تاریخی رقم کر رہے ہیں ہم، عجب قصے بنا رہے ہیں، تاریخ میں ایک عجب نام ہوگا ہمارا، کہ ایک ریاست کی عجب کہانی کا غضب کردار ہے یہ خان جس کا نام ہے۔ آنے والی نسلیں پتہ نہیں رویا کریں گی کہ ہنسا کریں گی، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ تیرا مکہ رہے آباد مولا پہ مجھے یاد آیا کہ حکومت بھی ساری، ریاست بھی ساری، کہ ایک نظر کیا ہے، میرے لاہور پر بھی ایک نظر کر، کہ سب کچھ لاہور میں ہی ہے۔ تو لاہور کو اگر غور سے دیکھیں،
مگر لاہور والوں کو لاہور کی فکر نہیں ہے. پورا پنجاب، آدھا سندھ سب فاگ میں ڈوبا ہوا ہے. تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ تقریر کر رہے تھے ہمارے محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. تو یہاں سے جو ایمبیسڈر واپس گئے سائفر والے ڈاکٹر اسد مجید، جو برسل بھیج دیے گئے تھے اور سینیارٹی کی بنیاد پر، کمپیٹنسی تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتی نا. فارن سیکرٹری بنا کے بلائے گئے، برابر بیٹھے تھے. کاش وہ فوٹیج آپ لوگ دیکھ سکے، میرے پاس ہوتی تو کاش میں دکھا سکتا کہ طارق فاطمی کس طرح بیٹھے ہوئے اور اسد مجید انہیں کس طرح خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکریٹری کی موجودگی میں ایک ڈبل سیکریٹری بٹھایا ہوا ہے. طارق فاطمی مجھے یاد یوں آئے کہ ان کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کسی کی حکومت لے آئیں، یہی چمچے، کرچھے اور دیگیں اور دیگچیاں نظر آتی ہیں کہ اتنا انکمپیٹنس آدمی ہے کہ اتنا انکمپیٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا. کہ جب نواز شریف کی محترم کی 99 کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو یہ آخری دنوں میں ایمبیسڈر بن کر آئے تھے. تو میں نے یہ شاید 6-7 دن ہی رہے تھے، میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو میرے ذہن میں ان کا پرسپشن تھا کہ کوئی بڑے اعلیٰ درجے کے ڈپلومیٹ ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور خبریں اکثر چھپا کرتی تھیں. میڈیا تو ٹرولر ہے نا ہمیشہ سے، یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ میڈیا ہے ہمیشہ سے ایسے ہی تھا. یہ خبر چھپا کرتی تھی بڑا دانشور دکھا کے طارق فاطمی کو کہ نواز شریف کا جو اہم ترین آدمی ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے اور فارن افیئرس کے حوالے سے، وہ طارق فاطمی ہے. تو وہ بڑے ایکسائٹمنٹ میں نے بڑی جلدی میں ان کا اپوائنٹمنٹ بنوایا انٹرویو کا. تو بس میں اتنا یہاں کہہ کے ختم کر دوں گا. ایک موقع پہ میں نے اچانک، مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا گفتگو میں نے اچانک سوال کیا کہ یہاں کام کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے بھائی میں صبح ناشتہ کرتے ہی فوراً جو ہے نا کسی نہ کسی کانگریس مین کے آفس کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے ہاں بھائی ان سے دوستی کرنا بڑی ضروری ہے اور میں انتظار کرتا ہوں، آفس کھلتا ہے ان کا، میں اندر جا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو میں نے کہا بغیر اپوائنٹمنٹ کے؟ کہنے ہاں بھیا اپوائنٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، وہ جب آتے ہیں تو جب میں اپنا تعارف کراتا ہوں تو پھر وہ مجبور ہوتے ہیں مجھے اندر بلانے پر. میرا جی کرتا تھا میں اپنا سر دیوار پر مار لوں. ان کے بچے یہیں رہتے ہیں، بھی پچھلے دونوں اپنے پرسنل پرائیویٹ وزٹ پہ آئے اور شو کر دیا، آفیشیل لوگوں سے ملانا شروع کر دیا، امریکنز پولیٹیشین سے بیوروکریسی میں. تو فارن منسٹری نے باقاعدہ بیان جاری کیا کہ جی یہ آفیشیل وزٹ میں نہیں ہے، ہمیں ان کے وزٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اچھا پھر دوسرا جو برابر میں اسد مجید، ان کے لیے میں نے ابھی 2-3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ واجد سید نے اور جناب انور اقبال ڈان والوں نے پروگرام کیا واشنگٹن بیٹ میں. تو واجد سید نے کہا کہ بھئی ان کی ٹائیاں بڑی مشہور تھیں، بڑی چمکدار، بڑی دہکتی چمکتی مہکتی ہوئی ٹائیاں پہنا کرتے تھے، مگر کہنے کا مطلب یہ کہ کہنے کو کچھ نہیں تھا کہ ان کے کھاتے میں ایک سائفر تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. یہ 3 سال 4 مہینے رہے. تو جو کمزور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایسے ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتے ہیں. اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارا فیلئر ہے نا، ریاست جہاں جا کے کھڑی ہو گئی ہے اور بھیک کا کٹورا پکڑا ہوا ہے ہم نے، اس کی وجہ یہ لوگ ہیں کہ کمپیٹنسی ہے نہیں، صرف سینیارٹی کی بیس پر، اور آتے ہیں جیسے وہ بھی ایک قصہ ہے، فسانہ ہے اور بڑا دردناک المناک فسانہ ہے. تو پھر کبھی صحیح جو اصل موضوع ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. ہاں مجھے اس پہ یہ بھی یاد آیا کہ آپ کے ان کے ایک فیلئر پہ ایک چیز اور بتاتا چلوں بہت دلچسپ سی، کہ آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا سے ہمارا پانی پہ بڑا جھگڑا ہے. واٹر ٹریٹی جو ہے ہماری انڈس ٹریٹی جو کہلاتی ہے، اور انڈیا وہاں جو ڈیم بنا رہا ہے، گنگا کشن ڈیم اور رتلے ڈیم پر ہم نے اعتراضات کیے ہوئے ہیں اور ورلڈ بینک میں ہم اس پر لڑ رہے ہیں کہ امریکہ اس کا ضامن تھا ورلڈ بینک اس واٹر ٹریٹی کا. تو ہم نے اعتراض اٹھا دیا کہ جی ہمارا پانی رک رہا ہے اور انہوں نے ڈیم جو ہے نا غلط بنایا ہے. تو یہاں ورلڈ بینک نے ایک اپیلیٹ کورٹ بنائی ہے اور ایکسپرٹ بھی ہائر کر لیے ہیں اور دونوں طرف سے ہیئرنگ شروع تقریباً ہوگی میرے خیال میں، اور اگلے 6 مہینے میں 8 مہینے میں فیصلہ آ جائے گا. تو مجھے ورلڈ بینک کے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ رونا آتا ہے آپ کے ملک پہ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ بالکل غلط کیس لے کر آئے مکمل طور پہ.
اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور خاص کر انڈیا کے حوالے سے تو انہیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح بلڈ کیا اپنی عوام میں انڈیا سے دشمنی کو، مخالفت کو، وہاں جب یہ ہارتے ہیں تو جو ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہے اس ریاست کو، مگر یہ کبھی غور نہیں کرتے، کہنے کہ یہ مقدمہ مکمل ہار جائیں گے۔ اور کیوں؟ میں نے کہا وہ کیوں ہار جائیں گے؟ کہنے کہ دیکھیں ٹریٹی میں عام آدمی کو نہیں پتہ، یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ پہلا موقع آپ کو ملے گا، کہ کچھ جگہوں پر آپ وہ ڈیم بنا سکتے ہیں، کچھ جگہ پہلے وہ بنا سکتے ہیں، تو یہاں بلا شبہ آپ جو ان کی جو مجھے یاد سمجھ میں آیا ہے کہ آپ بنا سکتے تھے، مگر آپ نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا ڈیم وغیرہ بنانے پہ، تو اس کا بھی پھر آپشن موجود ہے نا کہ وہ بھی بنائے، تو ٹیکنیکلی آپ ہار جائیں گے، اور پھر آپ کو فائن بھی ہوگا، وہ ایکسپرٹ کے پیسے بھی دینے ہوں گے، ٹائم برباد کرنے کے بھی دینے ہوں گے، پیلٹ بھی جو خرچے، اور پھر ساتھ میں آپ کے 6 لوگ آتے ہیں، 8 لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، یاشیاں کرتے ہیں، شاپنگز کرتے ہیں، کسینو جاتے ہیں جوئے کھیلنے، تو یہ کہ آپ کو ہار اور شرمندگی 8 سے 10 ملین ڈالر میں پڑے گی۔ پھر ساتھ میں انہوں نے ایک عجیب ترین بات بتائی، کہنے کے جو انڈس ٹریٹی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اس میں ایک یہ بھی آرٹیکل ہے کہ دونوں ملک ایک انڈس واٹر کمیشن بنائیں گے اپنے اپنے ملک میں، اور وہ ان چیزوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو انڈیا نے تو ویل پراپر بنایا ہے، کمشنر کے ساتھ پورا اسٹاف ہے، آفس ہے، اس کے جو لوازمات، ضروریات، بیسک نیڈس ہیں وہ پوری کی ہیں، مگر آپ کے یہاں صرف ایک واٹر کمشنر ہے، کوئی اسٹاف نہیں ہے، کوئی آفس نہیں ہے، کوئی اس کی جو نیڈس ہیں وہ پوری نہیں کی ہیں، کہ یہاں جب آتے ہیں ورلڈ بینک میں جو مقدمہ کیا ہے اور جس پر اب ہیئرنگ وغیرہ ہو رہی ہے، کہنے کہ ہمیشہ سے اور اب بھی کاغذ بھی مانگتے ہیں اور تیاری کے لیے بکس بھی مانگتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور عجیب واقعہ سنایا، کہنے کہ آپ کا ایک واٹر کمشنر ہوتا تھا جس پہ غداری کا الزام لگایا اور وہ بیچارہ بھاگا، جماعت علی شاہ، کہنے ایسی ایک مقدمے میں اسے پیش ہونے کے لیے کہہ رہے تھے، اور وہ ضد کر رہا تھا، آپ سمجھا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ دیکھیں یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ٹیکنیکلی ہم یہ مقدمہ نہیں جیت سکتے اور میں اسے ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہتا، تو اس پہ الزام لگا دیا کہ انڈیا سے پیسے کھا لیے ہیں، تو اس بیچاروں کو بھاگنا پڑا، اور وہ اب کینیڈا میں رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں۔ اب میں آتا ہوں خوشخبریوں کی طرف جو ہماری زندگی کا مقدر بن گئی ہیں، مگر اس پہ بھی پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ خبر یہ ہے کہ آپ کی یہ حکومت اب نہیں جا رہی، خان صاحب اسمبلیاں توڑیں گے نہیں توڑیں گے، یہ انٹرنیشنلی طے ہو گیا ہے، اور اس حکومت کو ہی کنٹینیو کیا جائے گا۔ عین ممکن ہے کسی مرحلے پہ جا کے کوئی قومی حکومت بھی بن جائے جو آپ کے حالات ہیں، مگر خان صاحب الیکشن فوری طور پہ اگر ہوں گے، دیکھیں یہ سب کچھ میں گفتگو کر رہا ہوں جو چیزیں میں نے لرن کی ہوں اس کے اینگل سے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن ابھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مگر سال بھر تو نہیں ہوں گے، یہ طے ہے۔ قومی حکومت بنے گی نہیں بنے گی مجھے نہیں پتا، مگر جو سچویشن ہے، جو آپ کی اکانومی بیٹھ گئی ہے اور جو دنیا ہیلپ کر رہی ہے، تو اس نے کوئی طریقہ کار بھی نکالا ہوگا، ایسے نہیں۔ آپ نے خوشخبری سنی ہوگی نا کہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے، بلومبرگ میں خبر چھپی ہے ان کے وزیر خارجہ کی، کہ وہ بڑے پیمانے پر پاکستان کی ہیلپ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور فنڈنگ کریں گے، اور ان کا بجٹ سرپلس ہے، انہوں نے ٹرکش بینک میں بھی کچھ $4 بلین ڈالے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ چائنیز پریزیڈنٹ وہاں پہنچے ہیں، اور عرب لیگ کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی شرکت کریں گے، اور ایٹمی کسی نے لکھا ہے کہ ایٹمی ریاست پاکستان، اسلام کا قلعہ اور اسلامی ملکوں کا سربراہ، اسے پوچھا بھی نہیں ہے۔ چائنیز کیوں گئے ہیں کہ وہاں دیکھیں تیل تو کم ہو رہا ہے نا، دنیا کی ضروریات بھی کم آہستہ آہستہ ہوتی جائیں گی۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے یہاں تیل کی پرائس کیوں کم نہیں کر رہے کہ پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں، یہاں بہت پرائس کم ہوئی ہے، بلکہ آلموسٹ پرانی قیمت پہ واپس آ گئی ہے، $2.5 تک پہ تو یہاں مل رہا ہے، نیو یارک میں 2.25 کا ہوگا میرے خیال میں، گیلن کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو آپ کے یہاں چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے بھی کچھ کریں گے، جب اتنی بڑی امداد دے رہے ہیں ورلڈ بینک اور ایشیا ترقیاتی بینک نے، ہم نے سنا ہوگا کہ $1.6 بلین کے اراؤنڈ آپ کو دیے ہیں، اور دنیا سے ابھی آپ نے $34 بلین دینے ہیں نا، تو وہ سب مینیج ہو جائے گا، اور یہ جو کانفیڈنٹلی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائیں گے، اور سختیاں جو ہو رہی ہیں وہ یقیناً اسی کا حصہ ہوں گی، کہ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں وہ ایسا تو نہیں دیتے ہیں۔ آپ کا بڑا بھائی اور باپ بھی اگر پیسے دیتا ہے تو وہ پوچھتا ہے نا کیا کرو گے، کیسے کرو گے، اور تم نے پچھلی دفعہ غلط خرچ کیے تھے، اس دفعہ کیے تو نیکسٹ ٹائم نہیں ملیں گے،
بیسک اصول ساری دنیا کے ایک ہی ہیں، چاہے انڈیویجولس کے ہوں، خاندان کے ہوں، اسٹیٹ کے ہوں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوں، سب ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بہرحال تو خوشخبری ہے. میں پہلے واقعہ سنانا چاہتا تھا کہ ہمارے حسین حقانی ایمبیسڈر جب ہوا کرتے تھے، بڑے بلنٹ آدمی ہے وہ. تو اس زمانے آپ کو یاد ہوگا نا، میڈیا پہ یہی خبریں چل رہی تھیں کہ حکومت آج گئی، زرداری کی حکومت آج ختم ہوئی، یوسف گیلانی آج گئے کہ کل گئے، اور شرطیں لگی ہوتی تھیں. اور یہ میڈیا چینج تھا اس وقت، جو آج بھی نواز شریف کی حمایت میں وہ مخالفت میں تھا، روز خبریں دکھاتا تھا کہ زرداری صاحب اب گئے کہ تب گئے، مگر حکومت نہیں گئی. تو انہوں نے ایک دن ایسی ملاقات ہوئی، مجھے اب تک یاد ہے، جیکسن ہائٹ پر آ گئے تھے تو وہ کھانے پہ گئے ہم لوگ ساتھ. تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہنے لگے بے فکر رہو، آپ لوگوں کی زور لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھو بھائی، پاکستان کی حکومت کا مسئلہ کیا ہے، وہ رہتی کب ہے اور جاتی کب ہے، کہ جو پیسے لائے گا مانگ کر، بھیک جو اچھی مانگ کر لائے گا اس کی حکومت چلتی رہتی ہے. تو ہم بہت ٹھیک ٹھاک پیسے مانگ کے لا چکے ہیں، اس لیے ہماری حکومت کہیں نہیں جائے گی، آپ بے فکر رہے. تو وہی کہا کرتے تھے ہماری حکومت یا ہماری پالیسی کیا ہے اکانومی میں، کہ کون کتنا قرض لے آئے گا، کون کتنی بھیک لے آئے گا، یہ ہماری پالیسی کی بیس اکنامک کی. تو اس اینگل سے جب میں نے ساری چیزیں دیکھیں، پھر میں نے نوٹ کیا کہ جی ورلڈ بینک بھی، IMF بھی مہربان ہے، نواں جائزہ پروگرام بھی شروع ہو گیا ہے، چائنا بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، اور سعودیہ نے بھی اعلان کر دیا. اور جو لہجے ہیں وزیروں کے، شہباز شریف کا جو اسٹائل ہے، اور خان صاحب کی جو بے بسی ہے، تو اس سے میں نے یہ زوم کیا ہے، اور یہ درست نکلے گا کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی اور ملک بینک کرپٹ بھی نہیں ہوگا. اب آئیے میں آپ کو وہ بھی منظر بتاتا چلوں کہ آنے والے دن کیا ہے. کل آپ نے سنا ہوگا نا کہ امریکہ نے کہا کہ ہم افغانستان کے حوالے سے بڑے مایوس ہیں کہ طالبان اپنے وعدے پورے کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتے، اور وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے جو انہوں نے دنیا سے کیے. اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہاں سے پاکستان پہ حملے ہو سکتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پر حملے کے لیے افغانستان لانچنگ پیڈ کے طور پہ یوز ہوگا نہیں ہوگا، اور پوری دنیا کے دہشت گرد پھر جمع ہو رہے ہیں. پھر میں نے چیزوں کو غور سے دیکھا، پڑھا، تو پتہ چلا کہ جی یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ جی 4000 داعش کے لوگ ہیں. یہ جو نظامانی صاحب پر ابھی پچھلے دنوں حملہ ہوا پاکستانی ناظم الامور پر، یہ سیکیورٹی کا بہت بڑا لیپس تھا نا. اور افغان سیکیورٹی لیپس بھی تھا، اور ہمارے ہاں بھی جو اپنی سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے تھی. ہم لوجن کا شکار بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا، جبکہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ سب تیاری پاکستان پہ حملے کی ہو رہی ہے. وہاں جو افغانستان میں حملے ہو رہے ہیں وہ شیعوں پر ہو رہے ہیں، اور یہ TTP اور داعش مل کر، IS جو کہلاتی ہے، مل کر کام کر رہے ہیں. اور امریکہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو آزادی اس وقت دہشت گردوں کو وہاں حاصل ہے وہ ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ملتی. مطلب کہ جب وہ امریکہ وہاں تھا تو ایسا کچھ نہیں تھا، یہ 9/11 سے پہلے والی آزادی ہے وہاں. اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا، ایران، شیعہ کنٹریز آس پاس ہے نا، اور پاکستان میں ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور یہ خبر میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ پاکستان میں اسپریڈ کر گئے ہیں طالبان. تو اب بتایا جاتا ہے کہ جو ہماری فورسز کو بھی، سیکورٹی فورسز کو انفارمیشن ہے کہ جی شیعہ رہنماؤں پر، سیاستدانوں پر اور شیعہ آبادی پر حملوں کا خطرہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور دیکھیں پاکستان انڈیا کے درمیان سارے معاملات پہ کشیدگی ہو چکی ہے. وہ TTP کو انہوں نے کنٹرول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ انہی کا حصہ ہیں، اور وہاں سے بھی دہشت گردی مسلسل ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں. جو خوفناک بات ہے وہ ڈر یہ ہے کہ آپ کے اگر شیعہ آبادی پر حملے ہوتے ہیں، ان کے رہنماؤں پر، ان کے سیاستدانوں پر، ان کے اسکالرز پر. مجھے یاد پڑتا ہے 10-12 سال پہلے صرف کراچی میں 168 کے قریب، 168 یا 68 مجھے کنفرم یاد نہیں، صرف شیعہ ڈاکٹر مارے گئے تھے. تو آنے والے دن سیکیورٹی کے حوالے سے بہت خطرناک ہیں. اچھا پھر ہمارے یہاں تو سیکیورٹی کے ادارے کیا کر رہے ہیں کہ کنفرم خبر بتا رہا ہوں کہ رینجر، یہ جو کراچی میں الطاف کی سیاست کے واپسی کے پوسٹر لگے نا، وہ رینجر کی نگرانی میں لگے ہیں، انہوں نے لگوائے ہیں. تو جب ہماری سیکیورٹی فورسز ان کاموں میں مصروف ہوں گی اور پولیٹیکل کہہ کر پھر وہی سارے گندے کام کر رہی ہوں گی، خان صاحب کے خلاف ہوں، یا شہباز گل کے لیے لگی ہوں، یا اعظم سواتی کے لیے لگی ہوں، تو اور پھر سیاستدانوں کو بھی کوئی شرم لحاظ تو ہے ہی نہیں. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کیسے بن رہی تھی،
کیا اور کیا نکل رہا ہے بیچ بیچ میں سے. تو بہرحال آج کا میں ویڈیو یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ایک دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.